بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا شیعہ کوئی مذہب ہے؟ اس کو مذہب کہنا چاہیے یا نہیں؟ اس مذہب کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ یہ کب وجود میں آیا اور کیسے اس فرقے کو ترویج ہوئی؟ یہ سوالات اور اس جیسے اور بھی بہت سے سوالات ہیں جو کہ ہر انسان جاننا چاہتا ہے۔ خاص طور پر جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو اہل تشیع متحرک ہو جاتے ہیں اور اس مہینے میں اس قسم کے سوالات ذہنوں میں ابھرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس حوالے سے تفصیلاً بتائیں گے کہ شیعہ مذہب کا آغاز کب اور کیسے ہوا اور اس مذہب کی بنیاد رکھنے والا کون تھا۔ پیارے دوستو، واضح رہے کہ شیعہ مذہب ابتدائی وجود سے ہی رنگ برنگی شکلوں میں ہر طرح کے بیسوں میں رونما ہوتا رہا اور ہر وقت انوکھے رنگ اور نئے طرز سے دنیا کے سامنے آتا رہا، یہاں تک کہ عراق اور خراسان میں صفائے سلاطین نے اس مذہب کے اصول و قواعد کو ضبط میں لانے کی صورت نکالی، تحفظ و ترویج میں اپنی شاہی اثرات استعمال کیے اور علماء وقت نے بہت جد و جہد کے ساتھ اس کے اصول و فروغ کی کاٹ چھان کر ایک صورت دی اور اس کو کتابوں میں مدون کیا۔ تب کہیں جا کر اس کی رنگا رنگی اور تغیر و تبدل بند ہوا اور اس مذہب کو ایک حالت برقرار نصیب ہوا، مگر چونکہ تغیر و تبدل سے مذہب کی خصوصیت بن چکا تھا، اس لیے بانیان مذہب شیعہ وقت اس زمانے کے مطابق اپنے خاص مذہب تراشتے رہے اور کسی ایک خاص طریق پر قرار نہیں لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس مذہب کے اصول و ارکان میں بڑا اختلاف پیدا ہوا۔ باخلاف دوسرے مذاہب کے وہ فروغ میں ایک دوسرے کے مختلف ہیں، مگر انہوں نے اصول کبھی نہیں بدلے اور ارکان مذہب میں تبدیلی کو کبھی روا رکھا۔ تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس مذہب کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے۔ دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ ابتدائی 3 خلفائے راشدین کے دور میں یہود و نصارہ، مجوس و مشرکین کے اکثر علاقے اللہ تعالیٰ کی عنایت سے صحابہ کرام اور تابعین کے ہاتھوں فتح ہوئے اور کفار کو قتل و قید، ذلت، ادبار سے سابقہ پیش آیا، غلامی کی ذلت برداشت کرنی پڑی اور جزیہ ادا کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اسی حالت سے نکلنے کے لیے اول 2 خلفائے کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی انہوں نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، میدان حرب و ضرب گرم کیا، مگر چونکہ نصرت الہی اسلام کی پشت پناہ تھی، اس لیے بجز ذلت و خواری کے کچھ ہاتھ نہ آیا، تو انہوں نے خلے کفر کو منافقت کا حلیہ پہنانے کا فیصلہ کیا اور خلفائے سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ان میں سے بہت سے لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام میں شامل ہو گئے اور دربردہ نور اسلام کو بجھانے اور مسلمانوں میں فتنہ فساد اور بغض و عناد کو ہوا دینے کی تدبیروں میں لگ گئے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ جب تقدیر الہی سے دور خلافت ختم ہونے لگا تو مصریوں کی ایک جماعت نے خلیفہ ثالث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور ان کی اطاعت سے منکر ہو گئے۔ بغاوت کی آنکھ بھڑکانے میں یہ گروہ سب سے زیادہ پیش تھا۔ اس گروہ کے دیگر افراد جو اطراف و اکناف کے خصوصاً کوفہ اور نواحی عراق میں پھیلے ہوئے تھے، موقع غنیمت جان کر مدینے میں سمٹ آئے اور وہ سارے فتنہ انگیز پروگرام جو سالوں سے ترتیب دیے جا رہے تھے اور جن کو دبدبہ اسلام کے سبب زبان پر لانے کی جرت نہ کروا رہے تھے، علی الاعلان ان پر عمل شروع کر دیے گئے، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت قائم ہوئی۔ ان حالات میں منافقوں کے اس گروہ نے اپنے آپ کو حضرت علی کے مخلص محبین کے رنگ میں پیش کرنا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو شیعان علی کہنے لگے اور اس انقلاب پر بے حد خوش تھے۔ اب انہوں نے اپنے لیے حالات سازگار دیکھ کر اپنے پروگرام کو بروئے کار لانے کے لیے ہاتھوں پالنا شروع کر دیے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس گروہ کا سرغنہ عبداللہ بن سبا یمنی سنانی تھا، جو اصلاً یہودی تھا اور حضرت عثمان کو بھی اسی ملعون نے شہید کیا۔ ابن سبا یہودی ہونے کے زمانے میں بھی اسلام میں مسلمانوں کا کھلا دشمن تھا، دھوکے اور فریب کاری کا ماہر اور حرب ضرب کی چالوں سے خوب واقف، فتنہ انگیزی میں یکتا سیاسی چالوں سے آشنا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ جو سورش خلیفہ ثالث کی شہادت کے وقت برپا ہو گئی تھی اماناً پڑتی جا رہی ہے اور جو فتنہ ان لوگوں نے کھڑا کر دیا تھا وہ اپنی موت اب مرتا جا رہا ہے اور مسلمانوں میں افطراحن کو، انتشار کو جو منصوبہ ان کے پیش نظر تھا اب وہ ناکام ہوا چاہتا ہے۔ یہودی ریاست کو بروئے کار لا کر اس نے طریقہ واردات بدل دیا اور اجتماعی ہنگامہ آرائی سے ہٹ کر افراد پر توجہ دینی شروع کر دی اور ہر فتنہ
پرور کو نئے طریق سے فریب دینا شروع کیا اور ہر ایک کو اس کے مطابق اس کے دل میں گمراہی کی کاشت کرنے لگا۔ دوستوں کہتے ہیں کہ اس بدبخت نے سب سے پہلے خاندانی نبوی کے ساتھ خلوص و محبت کا حربہ اختیار کیا اور لوگوں کو اہل بیت کی محبت پر مضبوط و پختہ رہنے کی تلقین کرنے لگے۔ خلیفہ برحق کی جانبداری اور ان کے مخالفین کی باتوں پر کان نہ دھرنے کی پالیسی اختیار کرنے کو کہنے لگے، اور یہ باتیں ایسی تھیں کہ ہر خاص و عام کو مطمع نظر آتی تھی اور کہیں سے بھی ان کی مخالفت متوقع نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ ان کی کافی پذیرائی ہوئی اور لوگوں میں اس کا اعتماد بڑھتا چلا گیا اور اس کو مسلمانوں کا خیر خواہ سمجھا جانے لگا۔ اس کے بعد اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب رسول اللہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اقرب انسان ہیں، کیونکہ آپ رسول اللہ کے بھائی اور داماد ہیں، اور حضرت علی سے متعلق قرآن مجید میں جو آیات فضائل ہیں، جو احادیث مروی ہے، وہ سب اس کے ساتھ اپنی طرف سے احادیث گھڑ کر لوگوں میں پھیلانی شروع کی۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے شاگرد اور ماننے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پر ایمان لے آئے اور ان کے ذہنوں میں یہ بات جڑ پکڑ گئی، تو اپنے بہت ہی خاص لوگوں اور اپنے بھائیوں کو نہایت رازداری کے ساتھ بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام کے وصی تھے اور نبی کریم نے کھلے الفاظ میں ان کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا تھا، اور یہ کہ آپ کی خلافت قرآن مجید کی اس آیت اللہ رسول سے ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن صحابہ نے مکر سے اور اقتدار کے خاطرہ حضرت کی وصیت کو ضائع کر دیا اور خدا اور رسول کی اطاعت نہیں کی اور حضرت علی کے حق کو تلف کر دیا، اور نعوذ باللہ دنیا کے لالچ میں آ کر دین بھی چھوڑ بیٹھے اور باغ فدق کے سلسلے میں سید النساء اور خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کے مابین شکر رنجی ہو گئی، جو صلح و صفائی کے بعد ختم بھی ہو گئی تھی۔ اپنے قول کے ثبوت میں سند اور دلیل کے طور پر بیان کیا اور ان کے حواریوں کو یہ راز چھپانے کی عرض تاکید کی اور یہ کہا، اگر لوگوں سے اس مسئلے پر تمہاری بحث ہو جائے تو بطور حوالہ میرا نام ہرگز نہ لینا، بلکہ مجھ سے نفرت اور بیزاری ظاہر کرنا، کیونکہ میں نام و نمود اور شہرت کا خواستگاہ نہیں اور نہ ہی مرتبے کا خواہش رکھتا ہوں۔ اس نصیحت سے میرا مقصد صرف ایک حق بات کا کہنا ہے اور واقعے کو ظاہر کر دینا ہے۔ اس کے اس وسوسے اندیزی کا یہ نتیجہ نکلا، خود جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج میں ان باتوں کا تذکرہ اور خلفاء پر طعن و شنان کا سلسلہ جاری ہو گیا، مناظرے بازی اور جھگڑوں کا آغاز ہو گیا، حتیٰ کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسر منبر خطبے میں جماعت سے اپنی نفرت اور بیزاری کا اظہار فرمایا۔ بعض سرگرم لوگوں نے دھمکایا اور شرعی سزا کا خوف دلایا۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ جب ابن سبا نے دیکھا کہ تیر نشانے پر بیٹھا ہے اور شہد کی انگلی کام کر گئی اور مسلمانوں کے عقیدے میں فتنہ اور فساد کا بیج بو گیا، مناظرہ بازی میں ایک دوسرے کی عزت و آبرو کا کوئی پاس نہیں رہا، تو اس ملعون نے اگلے قدم کے طور پر اپنے مخصوص ترین شاگردوں کی ایک اور جماعت منتخب کی اور رازداری کا خلف لینے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ باریک اور نازک راز کا انکشاف کیا، جن کی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چند ایسی باتوں کا ظہور ہوتا ہے جو کسی انسان کی طاقت سے بالاتر ہے، مثلاً کرامتیں، ذاتوں کا بدل دینا، غیب کی خبریں سنانا، مردوں کو زندہ کر دینا، اللہ کی ذات اور دنیا کے حقائق بیان کرنا، باریک اور گہری جانچ، حاضر جوابی، اللہ و عبارت میں فصاحت و بلاغت، زہد اور پرہیزگاری، بلند درجہ، بہادری اور وہ قوت و طاقت کی دنیا نے نہ دیکھی نہ سنی۔ پھر پوچھا، کیا تم جانتے ہو یہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہوا؟ اس کا راز کیا ہے؟ سب نے عاجزی کا اظہار کر کے کہا، نہیں، ہم نہیں جانتے، آپ فرمائیے۔ تو ان کے جذبہ شوق کو خوب بھڑکا چکا تھا، تو رازوں کو چھپانے کی مزید تاکید کر کے کہنے لگا، یہ سب کچھ خاص الوحیت ہے جو لباس با شریعت میں جلوہ گر ہے، غیر فانی لباس فنا میں خود کو نمودار کر رہا ہے، یعنی جان لو کہ علی ہی معبود ہے، ان کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اور اپنے قول کی شہادت و تائید میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی وہ کلمات پیش کیے جو بحالت وجد اور کیفیت کا بھی اولیاء اللہ پر غالب و طاری ہو جاتے ہیں۔ آپ کیا منہ سے نکالتے تھے؟ مثلاً، میں زندہ ہوں، نہیں مروں گا، قبروں سے مردوں کو میں اٹھاؤں گا، میں ہی قیامت برپا کروں گا۔ ہونٹ اڑی کوٹھو چڑھی کے مصداق یہ نازیبا کلام بھی راز نہ رہا اور رگوں میں پھیلتا چلا گیا اور جناب امیر المومنین کے سمع مبارک تک بھی پہنچا۔ آپ نے استاد، شاگرد سب کو پکڑا اور فرمایا،
تم نے یہ خرافات سے توبہ نہ کی تو سب کو آگ میں جلا کر مار ڈالوں گا۔ چنانچہ سب نے توبہ کی۔ اس کے بعد ابن سبا کو مدائن میں جلا وطن کر دیا گیا، مگر وہ وہاں اپنی حرکتوں اور غلط اور گمراہ کن عقائد کی تعلیم و اشاعت سے باز نہیں آیا۔ اپنے خاص گروہوں کو آذربائیجان اور عراق کے علاقوں میں پھیلا دیا، اور ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مہم اور خلافت کے سبب اتنے مصروف و مشغول رہے کہ ابن سبا اور اس کے چیلوں کی طرف توجہ نہ دے سکے۔ یہاں تک کہ اس ملعون کے پھیلائے غلط عقائد نے لوگوں کے دلوں میں جڑ پکڑ لی اور خوب مشہور ہوئے، اور یوں جناب امیر المومنین کے فوجی اس وسوسے کو قبول کرنے اور نہ کرنے کی بنا پر 4 فرقوں میں بٹ گئے۔ پہلا فرقہ ان مخلصین اور جانثار ساتھیوں کا ہے جو اہل سنت والجماعت کے مقتدا و پیشوا یا حضرت اصحاب کبار ازواج مطہرات کے حق شناس اور ظاہر و باطن کے پاسدار نے اس جنگ و جدل کے باوجود سینے کو کینے اور پاک صاف رکھنے میں جناب علی مرتضیٰ کے قدم با قدم رہے۔ ان کو ہی شیعان اولاد اور شیعان مخلصین کہتے ہیں، اور مصداق آیت کریمہ البتہ میرے خاص بندوں پر تیرا غلبہ نہ ہو سکے گا، یہ حضرت ہر حیثیت سے اس دھوکے باز شیطان کے شر سے محفوظ و مامون رہے، اور ان کے دماغ پر اس شیطان کے گندے عقائد کا کوئی دھبا نہ لگ سکا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ خود اپنے خطبوں میں ان لوگوں کی مدد فرمائی اور ان کے رویوں کو سراہا۔ دوسرا فرقہ تفصیلی شیعوں کا تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام صحابہ سے افضل کہتے تھے۔ یہ ابن سوا کے ادنا شاگردوں میں سے تھے، اور انہوں نے اس وسوسے کو ایک مختصر سے قصے کو تسلیم کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بھی ڈانٹ ڈپٹا اور فرمایا، اگر کسی کے بارے میں نے یہ سنا کہ مجھے جناب شیخین رضی اللہ تعالی عنہ پر فضیلت دیتا ہے تو میں اسے افطار کی شرعی حد سے کوڑے ماروں گا۔ تیسرا فقرہ تبرائی شیعوں کا تھا۔ ان کو شیعہ صبیحہ بھی کہتے ہیں۔ یہ لوگ عقیدتاً صحابہ کرام کو ظالم غاضب بلکہ کافر اور منافق مانتے اور کہتے ہیں گویا یہ اس شیطان مجسم کے درمیان درجے کے شاگرد تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما اور حضرت علی کا تنازع ان لوگوں کے مذہب کے لیے مفید اور ان کے خیال سے محرک بن گیا۔ چونکہ ان جھگڑوں کی بنیاد خلیفہ سوم رضی اللہ عنہ کی شہادت تھی، اس لیے لا محالہ ان لوگوں نے ان کی شان میں بھی زبان دراز کی، اور جبکہ خلیفہ سوم کی خلافت کی بنیاد شیخین رضی اللہ عنہ کی خلافت پر تھی، اور حضرت عبد الرحمن بن عفس کے ہم خیال صحابہ بحیثیت ثالث بانی مبانی تھے، اس لیے ان بدبختوں کی ملامت کا یہ حضرات بھی نشانہ بنے، اور مخلصین کے ذریعے جب بھی اس شنان و تبرہ کی اطلاع حضرت علی کے سمع مبارک تک پہنچی، آپ خود عام کے وقت ان لوگوں کو برا بلا کہتے اور ان لوگوں سے اپنی کھلی بیزاری کا اظہار فرماتے۔ دوستو، چوتھا فرقہ غالی شیعوں کا تھا۔ یہ ابن سبا کے خاص الخاص شاگرد اور رازدار دوستوں کا گروہ تھا۔ یہ وہی گروہ جناب امیر المومنین کی الوحیت کا قائل تھا، اور جس طرح قرآنی آیت کہ ہم نے ان میں اپنی روح پھونکی دھوکہ کھا کر نصارہ حضرت عیسیٰ کے متعلق اپنے مذہب کی صحت ثابت کی، اسی طرح یہ لوگ بھی حضرت علی کے بعض کلمات کے لیکچر تعویلات سے اپنے لیکچر اور بیہودہ عقیدے کی صحت کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ ہے شیعہ مذہب کے وجود میں آنے کی حقیقت اور اصل بنیاد کا موجد و بانی یہی بدباطن نفاق پیشہ یہودی تھا جسے دنیا عبداللہ بن سبا کے نام سے پہچانتی ہے۔ یہ ہر شخص کو اس کی مزاج و صلاحیت کے مطابق اپنے جال میں پھانستا اور سبز باغ دکھا کر اپنے قابو میں رکھتا۔ دوستو، یوں زمانہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ میں بھی ایک سوچی سمجھی اسکیم کی وجہ سے جانتے بوجھتے ہوئے یہ لوگ صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور خلفائے راشدین پر لعن طعن کرتے، تو بعد میں آنے والوں کے لیے ان کا یہ طرز عمل ضروری بن گیا، اور یوں لعن طعن شیعہ سیاست کے بجائے مذہب بن گیا۔ پیارے دوستو، یہ تھی تفصیل اس بارے میں کہ شیعہ مذہب کیسے اور کب وجود میں آیا، اور آپ نے جان ہی لیا کہ اس مذہب کی بنیاد ابن سبا ملعون نے رکھی، وہی اس مذہب کا بانی ہے۔ اس کے بعد اس مذہب کی ایک اور لمبی تاریخ جس کا احاطہ اس مختصر ویڈیو میں نہیں کیا جا سکتا، البتہ آپ کو چیدہ واقعات سے آگاہ کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں شیعت کے جنم لینے اور 4 فرقوں میں بٹ جانے کے بعد شیعہ مذہب میں
اور بھی نئی نئی باتیں رونما ہوتی ہیں۔ اس تغیر و تبدیل میں فرقہ بازی کا راز یہ ہے کہ ہر انقلابی موڑ پر اس مذہب نے نیا چولہا بدلا اور نئے روپ اور نئے مذہب کی شکل میں دنیا کے سامنے آیا، اور اس قسم کے اکثر انقلابات ائمہ کرام کی شہادت کے موقع پر بھی رونما ہوتے رہے۔ جب عراق کے بدبختوں نے یزید کی سیاست میں آ کر بدبخت زیاد کے بھڑکانے اور اکسانے پر حضرت امام حسین کو شہید کیا، تو کسان نامی شخص نے جو سبت اکبر حسن رضی اللہ عنہ کے متبن میں سے تھا، امام شہید رضی اللہ عنہ کے انتقام کا مدعی بن کر اٹھا اور لوگوں کو بھی اس مہم میں شرکت کے لیے آمادہ کر لیا۔ چنانچہ حضرات شیعان اولیٰ میں سلیمان بن سعد قزائی، رفاعیہ وغیرہ اور کچھ لوگ تبرائی شیعوں میں سے اس کے ساتھ ہو گئے اور ایک جتھا بنا کر ابن زیاد اور اس کے عاملوں سے اپنے لیڈر اور سردار بنایا۔ مختار حکومت و سیاست، فن جنگ و جدل اور حرب و قتال میں ماہر تھا اور سیاست زمانہ پر گہری نظر رکھتا تھا اور مکر و فریب میں ابن سبا ہی کی طرح دسترس رکھتا تھا۔ مختار کی سرداری کے ساتھ ساتھ ابراہیم بن مالک اشتر کو امیر العمر مقرر کیا۔ ابن زیاد کے ساتھ مختار کے کئی معارکے ہوئے اور بالآخر ابن زیاد مختار کے ہاتھوں مارا گیا۔ مختار نے اس کے بعد کسان کا مذہب قبول کر لیا۔ مختار زمانہ سازی اور حالات کے مطابق اپنے آپ کو بدل کر فائدہ اٹھانے کا فن خوب جانتا تھا، اور اب تو حکومت اور اقتدار کی چاٹ لگ کے کوفہ کے عام کو آرام کرنے کے لیے کسان کے عقیدے کے خلاف حضرات حسنین رضی اللہ عنہ کی امامت کا انکار نہ کر سکا، کیونکہ کوفہ کے عوام ان دو حضرات کے انتہائی مطیع و فرما بردار تھے۔ لہٰذا اس نے اب یہ کہنا شروع کر دیا کہ امام شہید رضی اللہ عنہ کے بعد حق امامت محمد بن علی رضی اللہ عنہ کی طرف منتقل ہوا ہے، اور نواسب یعنی خارجیوں سے لڑنے اور امام شہید کا بدلہ لینے کے لیے ہمیں انہوں نے مامور کیا، اور اس سلسلے میں جناب محمد بن علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے جھوٹے اور جعلی مہر شد فرامین تیار کر کے لوگوں کو دکھانے لگا اور کسان کے اپنے ساتھ موافقت بطور شہادت پیش کرنے لگا۔ چنانچہ یہ جال ساز اور چال بازی کامیاب رہی اور بہت سے لوگوں کو اپنے عدم تصویر میں پھنسا لیا اور عراق کے شہر اور آذربائیجان پر اپنا اقتدار قائم کر لیا، یہاں تک کہ حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مختار کی بدادواریاں دیکھ کر اور سن کر ان پر فوج کشی کی اور اسے واصل جہنم کر کے خلق خدا کو اس جوار تشدد سے رہائی دلائی۔ یاد رہے کہ مختار نے اپنے ماننے والوں کے لیے مختاریہ کا لقب دیا۔ آخر میں تو اس نے نبوت کا دعویٰ ہی کر دیا اور کہتا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آتے اور عمرہ اور صوبے داروں اور لشکروں کی خبر مجھے بتا جاتے۔ نعوذ باللہ۔ دوستو یاد رہے کہ مختار ہی وہ پہلا شخص ہے جس نے رسم ماتم عاشورہ اور نوحہ گری کی بنیاد ڈالی، اور وہ یہ سیاست گری اور سارا کھیل اس لیے کھیلتا تھا کہ اہل کوفہ کو بھڑکا کر اہل شام کے ساتھ جدال و قتال پر کھڑا کرے اور اس کی آڑ میں زماں میں سلطنت و اقتدار پر اپنا قبضہ مضبوط رکھیں۔ اس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا واسطہ تھا؟ وہ تو خود پیغمبر بن بیٹھا اور اس کے پیروکار علی الاعلان صحابہ کرام پر سب و شتم کرتے تھے۔ جب جناب محمد بن حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی تو کسانیہ انتخاب امام پاک مختلف ہو گئے کہ اب امامت کس طرف منتقل ہوگی۔ اب قریب جو اس فرقے کے سرداروں میں سے تھا یہ کہنے لگا کہ محمد بن علی خاتم الائمہ ہیں، وہ فوت نہیں ہوئے بلکہ دشمنوں کے خوف سے روپوش ہو گئے، کچھ عرصے بعد ظہور فرمائیں گے، اور مطلب اس کا یہ تھا کہ لوگ کسی دوسرے کے پیرو اور گرویدہ نہ ہو جائیں، سابق میری ہمت اور فرما بردار بنے رہیں۔ دوستو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس زمانے میں مذہب تشیع صرف دو فرقوں کسانیہ اور مختاریوں میں بٹا ہوا تھا، اور کوفے کے شیعہ اسی مذہب کے پیروکار تھے۔ شیعہ اور تفصیلی شیعہ بہت کم اور ذلیل و خوار ہو کے رہ گئے، البتہ کسانیہ فرقے میں زبردست پھوٹتی اور خود کئی فرقے میں تقسیم ہو گئے۔ یاد رہے کہ اہل تشیع کی جتنی بھی لڑائی رہی وہ اماموں کے حوالوں سے رہی اور اپنے اماموں کو لے کر ہی وہ اختلافات میں گھرے رہے۔ ان کی ایک لمبی داستان ہے،
البتہ ہماری آج کی ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ شیعہ مذہب کیسے اور کب شروع ہوا، جس کے بارے میں مکمل تفصیل آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔